مسلمانوں کے 3 گروہوں کا تذکرہ کر کے ان کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ ایک گروہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں آپ کی دعوت کے آغاز میں ایمان لائے، ساری دنیا کی دشمنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر مول لے لی، اور پھر اس دشمنی کی پاداش میں انہیں اپنا گھر بار، اپنا ساز و سامان، اپنی جائیداد اور ہر چیز چھوڑ کر مکے سے ہجرت کرنا پڑی۔ اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کو اپنے دلوں میں بھی جگہ دی اور اپنے گھروں میں بھی جگہ دی اور اپنے اموال میں ان کو شریک کر لیا۔ اور تیسرا وہ گروہ جس نے ان دونوں گروہوں کے طریقے کو اپنایا اور ان کے طریقے کی اتباع کی، جیسے انہوں نے اللہ کا قرآن سمجھا اور عمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے، ویسے ہی وہ تیسرا گروہ جو ان دونوں گروہوں کے بعد آنے والا ہے وہ بھی انہی کے طریقے پر چلا، انہی کی طریقے کو اپنا معیار بنایا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اپنی ان کے ساتھ رضامندی کا اعلان فرما دیا کہ اللہ ان پر راضی ہو گئے اور وہ بھی اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ پچھلی سورت کی آخری 2 آیتوں میں، سورہ انفال کی آخری 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کا تذکرہ کیا تھا، فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، جو مشکل ترین حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر انہوں نے اپنے گھر بار کو اللہ کی خاطر چھوڑا، اور جنہوں نے ان ایمان والے اور گھر بار چھوڑنے والوں کو جگہ دی، پروردگار نے 2 سندیں عطا فرمائیں ان آیتوں میں۔ اللہ نے کہا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے اور سچے ایمان والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی یہ سند ہے، اس سے پکی اور پختہ بات دنیا میں کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے کہا وہ پکے اور سچے ایمان والے ہیں، اور دوسرا کہا لہم مغفرۃ و رزق کریم، یہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، اللہ نے ان سے ہونے والی کمیاں، کوتاہیاں، زندگی میں ان سے ہونے والی لغزشیں پروردگار نے سب معاف کر دی، مغفرتاً، ان کو بخش دیا اللہ رب العالمین نے، ورزق کریم، اور ان کے لیے جنت میں پروردگار نے عزت والا رزق وہ تیار کیا ہوا ہے۔ سچے مومن ان کی ساری کمیاں، کوتاہیاں، لغزشیں جو انسان ہونے کے ناطے ان سے ہوئیں، ان کی بخشش کا اعلان رب نے کیا قرآن میں، اور ان کے لیے عزت والا رزق جنت میں، اور دنیا میں مال غنیمت، مال فے اور خراج کا مال اور جزیے کا مال، یہ بھی عزت والا رزق اللہ رب العالمین نے انہیں اس کی خوشخبری سنائی۔ یہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایمان والے، ہجرت کرنے والے، اور ان ایمان والوں، ہجرت کرنے والوں کو اپنے گھروں میں، دلوں میں جگہ دینے والے۔ اور اس سے اگلی آخری آیت میں سورہ انفال کی اللہ نے کہا اللہ اکبر والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا، کچھ تو سابقون الاولون بن گئے اور کچھ ان کو جگہ دینے والے بن گئے، اور کچھ ان کے بعد ایمان لا کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بن گئے۔ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ، اللہ کہتے ہیں جو
عزت، جو سرٹیفکیٹ، جو سند مالک الملک نے ان پہلے 2 گروہوں کو دی، وہی سند، وہی سرٹیفکیٹ اس تیسرے گروہ کو بھی رب العالمین نے عطا کر دیا۔ ان کے لیے ایمان والا ہونے کی سند، ساری کمیوں کوتاہیوں کی بخشش کی سند، اور اللہ رب العالمین کے ہاں عزت والے رزق کی سند۔ اور اس آیت میں جو 100 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے کہا اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر دی، جن جنتوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی ان جنتوں سے نہیں نکلیں گے، محروم نہیں ہوں گے۔ یہ پہلے 2 گروہوں کی بات کی، پھر کہا والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان صحابہ کے طریقے پر اچھے طریقے سے ان کی پیروی کرنے کے لیے چل پڑا، ان کے ایمان کو اس نے اپنے لیے معیار سمجھ لیا، اللہ رب العالمین ان پر بھی راضی ہو گیا۔ میرے محترم بھائیوں، سورہ الانفال کی آخری 2 آیتیں اور یہ سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت، یہ سری نص ہیں کہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ ایمان والے ہیں، ان کی کمیاں کوتاہیاں اللہ نے معاف کی ہوئی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ نے ان کے لیے جنتیں بنائی ہیں، جن جنتوں میں انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اب کوئی کلمہ پڑھنے والا شخص اٹھے اور ان صحابہ کی غلطیوں کو پننا شروع کر دے لوگوں کے سامنے، ان کی غلطیاں کوتاہیاں انسان ہونے کے ناطے جو لغزشیں ہو گئیں وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تاریخ کے اوراق سے نکالے اور ان کو لوگوں کے اندر پھیلائے، جن کی رب نے معافی کا قرآن میں اعلان کر دیا ہے، وہ ان کی ان غلطیوں کو لے کر پھیلائے۔ کیا اس نے اللہ رب العالمین کی ان آیتوں کو مان لیا؟ اللہ کہتا میں نے معاف کر دیا، یہ کہتا میں نے معاف نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ سچے اور پکے مومن ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کافر ہو گئے تھے۔ کیا رب العالمین علام الغیوب نہیں ہے؟ جس نے محمد الرسول اللہ کے بعد کافر ہونا تھا، کیا رب کو پتہ نہیں تھا یہ کافر ہو جائیں گے؟ میں ان کو قرآن میں قیامت تک کے لیے ایمان کی سند جاری کر رہا ہوں۔ جو ان کو ایمان والے نہیں مانتا، کافر مانتا ہے، وہ قرآن کی اس آیت پر ایمان رکھتا ہے۔ اچھا، اللہ رب العالمین نے کہا یہ سارے کے سارے جنتی، یہ سارے کے سارے جنتی، ہمیشہ کے لیے جنتی، اور جو کہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے اس کا قرآن مجید کی ان آیتوں پر ایمان ہے، اور جس کا قرآن مجید کی آیتوں پر ایمان نہیں اس کا ایمان والوں سے تعلق کیا ہے؟ اور پھر بھی ہم ایسے لوگوں کو کہیں کہ نہیں بھائی یہ تو مومن ہے، یہ دیانتداری ہے، انصاف ہے۔ قرآن کا صریحاً انکار، قرآن کے مقابلے میں اس کے الٹا عقیدہ رکھنا۔ جس کو قرآن مومن کہے رب، اس کو کافر کہیں، جس کو ہمیشہ کے لیے جنتی کہیں اسے جہنمی قرار دیں، اور جنہیں رب نے کہا ساری غلطیاں معاف کر دی میں نے ان کی، یہ ان کی غلطیاں اٹھا کے اچھالے لوگوں کے اندر۔ مقصد کیا ہے ان کا؟ میرے بھائیوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، مقصد صرف ایک ہے، مقصد صرف ایک ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ کے دین کو ہم تک پہنچانے والے وہ یہ صحابہ ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ دین کن کے ذریعے پہنچا؟ صحابہ کے ذریعے۔ یہ جو دین کا ہم تک پہنچنے کا ذریعہ اور واسطہ ہے، ان کے متعلق مسلمانوں کا اعتماد ختم ہو جائے،
مسلمانوں کے ہاں ان کی اہمیت ختم ہو جائے، اعتماد کم ہو جائے اور یہ ناقابل اعتماد ہستیاں بن جائیں۔ اچھا، جب یہ ناقابل اعتماد ہستیاں بنیں گی تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو دین ان کے ذریعے آیا وہ بھی ناقابل اعتماد ہو جائے گا۔ عبداللہ بن سبا یہودی کا 100% یہی مشن تھا، وہ یہی مشن لے کر جو ہے نا اسلام کا لبادہ اڑ کے اسلام پر حملہ آور تھا، اور آج بھی عبداللہ بن سبا یہودی کے مشن کے علمبردار کلمہ پڑھنے والوں میں بے شمار موجود ہیں، اور وہی کام کر رہے ہیں جو عبداللہ بن سبا یہودی نے کیا، آج بھی کرنے والے موجود ہیں۔ ایسے لوگوں کو نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، اور جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی سچی خالص دعوت پیش کرنے والے، ان پر کیا ہے؟ پابندیاں، ان پر پابندیاں۔ یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ 107 اور 108 نمبر آئے سورہ توبہ کی، اللہ رب العالمین نے اس میں منافقین کی اسلام دشمنی کو بیان فرمایا ہے کہ یہ اسلام کو صرف یہی نہیں تھا کہ مسلمانوں سے مفاد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، مسلمانوں میں رہ کر اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے یہ ہر وقت کار بند تھے، سینہ سپر تھے اس کام کے لیے، اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر وقت تیار تھے۔ اس کے لیے کیا کیا منافقین نے؟ مدینہ طیبہ میں ایک مسجد بنا دی، لوگوں کو کہا کبھی بارش ہوتی ہے اور مسجد نبوی میں جانا یا مسجد قباء میں جانا کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے، تو بارش کی وجہ سے لوگ یہاں نماز پڑھ لیں گے، اس لیے ہم یہاں مسجد بنا رہے ہیں۔ اور کئی بیمار ہوتے ہیں، وہ تھوڑی دور جانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، بیماروں کے لیے ہم مسجد بنا رہے ہیں تاکہ وہ بیمار ادھر باجماعت نماز پڑھ سکیں۔ یہ مسجد تعمیر کر کے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اللہ کے نبی ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ ہماری مسجد کا افتتاح کر دیں آ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک کی طرف جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ آپ نے کہا میں تبوک سے واپسی پر آپ کی مسجد کا افتتاح کروں گا۔ افتتاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے کروانا چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی جب آ کر ہماری مسجد کا افتتاح کر دیں گے، رکعتیں پڑھ لیں گے، تو مسجد کے قانونی مسجد ہونے کی پکی مہر لگ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما لیا۔ جب آپ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے ہی پروردگار نے یہ آیتیں نازل فرمائی، سورہ توبہ کی 107 اور 108 نمبر آیتیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا ان آیتوں میں؟ فرمایا والذین اتخذوا مسجدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس مسجد کا افتتاح کروانے کے لیے انہوں نے آپ سے وقت لیا ہوا ہے، انہوں نے مسجد ضرارا اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی ہے۔ یہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے مسجد نہیں بنائی گئی، یہ اسلام کا مسلمانوں کا نقصان کرنے کے لیے ضرارن یہ مسجد ضرار بنائی گئی ہے۔ وکفرن یہ اللہ کے دین کے ساتھ کفر کی راہ کھولنے کے لیے یہ مسجد بنائی گئی ہے۔ ضرارن وکفرن وتفریقن بین المومنین، اور مومنوں کے درمیان ان کا اتحاد محبت ختم کر کے ان کو فرقوں میں مبتلا کرنے کے لیے مسجد بنائی گئی ہے۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو پہلے سے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہیں نا، ان کے لیے باہر بیٹھ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا مشکل تھا،
ان کی گھات کے طور پر یہ مسجد بنائی ہے، وہ مسجد کی آڑ میں اندر بیٹھ کر اسلام کی اور مسلمانوں کی جڑیں اچھی طرح کاٹ سکے، اس لیے مسجد بنائی گئی ہے۔ یہ اللہ اکبر۔ فرمایا وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، یہ آپ کے پاس آ کر پکی قسمیں اٹھائیں گے کہ ہماری تو نیت نیک ہے، ہم نے تو نیکی کے لیے، عبادت کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے مسجد بنائی ہے، قسمیں اٹھائیں گے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں واللہ یشہد انہم لکاذبون، اے محمد تیرا رب آسمانوں پر شہادت دیتا ہے یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے آپ کے پاس آ کر، ان کی قسموں کا اعتبار مت کرنا۔ لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد کا جا کے افتتاح، اس مسجد میں کھڑے بھی نہیں ہونا، جا کر نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے اس مسجد میں آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں نازل ہوئی، آپ ابھی مدینے میں داخل نہیں ہوئے تھے، آپ نے بندے روانہ کیے، صحابہ آپ کی آمد سے پہلے ہی اس مسجد کو مسمار کر دیا گیا، مدینے سے مٹا دی گئی، گرا دی، صحابہ نے مسجد توڑ دی، ان کی ختم کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلام دشمنی کے لیے بنائی گئی تھی، اور جو اسلام دشمنی کے لیے بنائی گئی ہو، شرک کفر کو پھیلانے کے لیے بنائی گئی ہو، فرقہ واریت کی غلاظت نجاست مسلمانوں میں پھیلانے کے لیے بنائی گئی ہو، وہ مسجد یہ حق نہیں رکھتی کہ اس کو اللہ کی زمین پر چھوڑا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سورہ یونس کی 18 نمبر آیت، 22 اور 23 نمبر آیت اور 31 نمبر آیت، ان سب کا خلاصہ میں آپ کے سامنے چند الفاظ میں رکھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے 31 نمبر آیت میں سورہ یونس کی فرمایا قل، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان مکے کے لوگوں کو کہہ دیجئے من یرزقکم من السماء والارض، تمہیں آسمانوں اور زمینوں سے رزق کون دیتا ہے؟ تمہارا داتا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ تم اپنا رازق کس کو مانتے ہو؟ غور سے سننا عزیز بھائیو، امن یملک السمع والابصار، تمہاری آنکھوں اور کانوں کا مالک کون ہے؟ آنکھیں کس نے بنائی ہیں؟ کان کس نے بنائے ہیں؟ آنکھوں میں دیکھنے کی اور کانوں میں سننے کی طاقت کس نے عطا کیا تمہیں؟ اے محمد الرسول اللہ پوچھو ان کافروں سے، ان مشرکوں سے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، انڈے سے زندہ چوزہ کون نکال دیتا ہے؟ انڈا مردہ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی، اس کے اندر سے زندہ چوزہ کون نکالتا ہے؟ ان سے پوچھو۔ عدم سے زندگی دینے والا کون ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندہ چیز سے مردہ کو کون نکالتا ہے؟ ان سے پوچھو۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور یہ ساری دنیا کا جو نظام چل رہا ہے نا، یہ نظام کون چلاتا ہے؟ ان سے پوچھو۔ اللہ کہتے ہیں آپ ان سے پوچھیں گے تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ عنقریب سارے کے سارے مشرک کہیں گے یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کا مطلب ہے مشرکین اللہ کے منکر نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ کیا مانتے تھے؟ اپنا داتا، اپنا خالق، اپنا مالک، اپنی آنکھوں کانوں کی نعمتیں دینے والا، ان کے اندر سماعت اور بصارت کی قوت رکھنے والا، ساری کائنات کا نظام چلانے والا، وہ کسی بت کو یا کسی اور چیز کو نہیں سمجھتے تھے۔ کس کو سمجھتے تھے؟ اللہ کو۔ منکر تھے اللہ کے، اللہ کے منکر نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ ایک جگہ پر فرمایا اللہ نے کہ آپ ان سے پوچھیں من خلقہم، ان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہمیں، ہمارا خالق بھی اللہ ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا ان سے پوچھیں آسمانوں سے پانی کون برساتا ہے، زمین سے اناج،
کون اگاتا ہے؟ تو کہیں گے اللہ۔ ان سے پوچھو سورج چاند اس کو مسخر کس نے کیا ہے؟ تو کہیں گے کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ ان سے پوچھو ساری کائنات کا شہنشاہ کون ہے؟ تو کہیں گے یہ ساری باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں۔ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کا انکار، تو پھر وہ مشرک کیوں ہوئے؟ مشرک کیوں ہوئے؟ اس کا جواب ہے، یہ 31 نمبر آیت ہے، اس کا جواب ہے 18 نمبر آیت میں اسی صورت کی۔ فرمایا وہ کہتے تھے وَهَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کچھ اور ہستیاں بھی ہیں دنیا میں جو رب نہیں ہیں، جو خدا نہیں ہیں، جو حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہیں، جو داتے اور نظام چلانے والے نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے پیارے ہیں۔ ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان بزرگوں کی موڑتا نہیں، اس لیے ہم ان کو سفارش بناتے ہیں، اللہ کے ہاں سفارش کرتے ہیں، سارا کچھ ہے اسی کے پاس، تو ان کی سفارش سے رب ہمیں کیا کر دیتا ہے؟ دے دیتا ہے، ویسے نہیں دیتا۔ ایک جگہ پہ فرمایا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، صرف اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ یہ اللہ نہیں ہے، اللہ وہی ایک ہی ہے، یہ اللہ نہیں ہے، لیکن ان کے پاس اللہ کے دیے ہوئے کچھ اختیارات ہیں، سفارشی ہیں، ہمیں سفارش کر کے جو ہم چاہتے ہیں اللہ سے ہمیں لے کر دے دیتے ہیں۔ اللہ نے اس بنیاد پر مشرک مکے کے لوگوں کو اللہ کے ماننے کے باوجود کیا کہا؟ یہ مشرک ہے، یہ کیا ہے؟ مشرک ہے۔ اور یہی کام بے شمار مسلمان قرآن نہ پڑھنے نہ سمجھنے کی وجہ سے 100% اللہ کی قسم یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم کسی کو اللہ نہیں مانتے، خدا نہیں مانتے، ہم تو صرف ان کو سفارشی سمجھتے ہیں، اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہ اللہ سے ہماری ضرورتیں پوری کروا دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہوئے ہیں، رب نے اختیار دے دیے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے ہمارے مسائل حل کرتے ہیں۔ اس کا نام اللہ نے کیا رکھا؟ شرک۔ سورہ اسی یونس کی 107 نمبر آیت میں کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ او کائنات کے لوگوں، تمہارے اوپر کوئی مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، اس دکھ کو بھیجنے والا بھی اللہ اور اس کو ہٹانے والا رب کے سوا کوئی نہیں۔ فلا کاشف لہ، پوری کائنات میں، آسمانوں زمینوں میں اس تکلیف کو اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو مشکل کشائی کے اختیارات دیے ہوتے تو اللہ کہتا قرآن میں کوئی نہیں؟ پھر اللہ کا یہ کہنا سچ بنتا ہے؟ کیوں جی؟ یہ تو پھر سچ نہیں بنتا۔ اللہ نے اختیارات کچھ لوگوں کو دیے ہوئے تو وہ کر سکتے ہیں ہمارے خیال کے مطابق، اللہ کہتا کوئی کر ہی نہیں سکتا، میں نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ اب جو کہتے ہیں دیے ہیں اختیارات، کیا انہوں نے قرآن کی اس آیت کو جانا اور مانا ہے؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ آپ کو خیر پہنچانا چاہے، پوری کائنات رب کے فضل کو آپ تک پہنچنے سے روک سکتی؟ تکلیف پہنچائے تو اس کو دور کر سکتا کوئی؟ اللہ نے دور کرنا، یہ صرف اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ کے سوا کسی کو داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا سمجھتا ہے تو وہ اس کو اللہ کی الوہیت میں شریک کر رہا ہے، معبود بنا رہا ہے اس کو۔ اور جو اللہ کے سوا کسی کو معبود بنا دے وہ اس کا نام شرک ہے، اور شرک آ گیا تو ساری زندگی کے اعمال برباد ہو گئے۔ 22 اور 23 نمبر آیتوں میں اللہ نے فرمایا یہی مشرکین جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، ان کو سفارشی سمجھ کر، رب کے قریب کرنے کا ذریعہ سمجھ کر، جب یہ کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو یہ جتنے ان کے حاجت روا مشکل کشا ہیں انہیں سارے بھول جاتے ہیں۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر اس مصیبت میں صرف
خالص اللہ کو اکیلے کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں یہاں اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اور جب اللہ نجات دے دیتا ہے اذا ہم یبغون فی الارض، پھر دوبارہ وہی بدماشی پھر شروع کر دیتے ہیں۔ جو کام مشرکین مکہ کرتے تھے، مصیبت میں ان کو اللہ یاد آ جاتا تھا اور اللہ کو پکارتے تھے۔ ہمارے مسلمانوں کے ہاں مصیبت میں اور مشکل میں اللہ یاد نہیں آتا۔ کون یاد آتا ہے؟ یا معین الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی، بہاء الحق بیڑا تک، یہ مصیبت میں جب پھنستے ہیں نا اللہ یاد نہیں آتا۔ کوئی کسی کو بلاتا ہے، کوئی کسی کو پکارتا ہے، اللہ کو نہیں۔ قسم ہے اللہ کی، مشرکین مکہ اللہ کو پکارتے تھے۔ وہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل عام کا حکم دے دیا مکہ فتح ہونے کے بعد۔ 10 لوگ تھے جن کو آپ نے کہا باقی سب کو معاف کر دیا، کہا ان 10 لوگوں کو جہاں ملے قتل کر دینا، ان کو نہیں معافی۔ ان میں اکرمہ بھی تھا، ابو جہل کا بیٹا۔ یہ بھاگ گیا مکے سے، جدے گیا، جدے سے یمن جانے کے لیے کشتی پر سوار ہوا، اور بھی جو مشرکین مکہ کے بڑے بڑے تھے نا لوگ، وہ بھی اس کشتی میں سوار ہوئے یمن پہنچنے کے لیے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ وہ جو بابے تھے نا سفید بالوں والے، جنہوں نے ساری زندگیاں ہٹائی ہوئی تھی مکے میں، وہ کہنے لگے یہاں اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں، اب خالص اللہ کو پکارو۔ یہ نوجوان تھا اکرمہ، اس نے کہا اگر یہاں اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا تو پھر باہر کیسے بچا سکتا ہے کوئی اللہ کے سوا؟ یہی دعوت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ دل میں تہیہ کر لیا اگر آج میں ایسے بچ گیا نا تو اپنا ہاتھ محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں جا کر دے دوں گا، چاہے وہ مجھے قتل کریں چاہے جو مرضی کریں۔ اللہ نے بچا دیا، آگے جانے کی بجائے واپس پلٹا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا۔ ایسا زبردست مسلمان ہوا کہ ساری زندگی جہاد فی سبیل اللہ کے اندر بسر کر دی، مرتے دم تک جہاد کیا پھر اکرمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ٹھوکر کہاں سے لگی؟ وہ بڑوں نے جب کہا نا یہاں اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں نے یہ اس لیے کہا کہ مشرکین مکہ تو عقیدہ رکھیں کہ مشکل میں مصیبت میں صرف اللہ کام آتا ہے، اور آج کے مسلمان اس قدر لا علمی، اس قدر قرآن سے دوری، اس قدر جہالت، قسم اللہ کی مسلمان ہو کر کہیں کہ نہیں فلانے صاحب نے بچانا ہے، اس کو پکارو مدد کے لیے۔ یہ مشرکین مکہ سے بھی چند قدم آگے کا شرک ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، اور ہم اس کو اسلام اور مسلمان اور عقیدہ توحید سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ متوفی عنہا زوجہا، حالت عدت میں عید کی نماز پڑھ سکتی ہے؟ جی ہاں بھائی، جس خاتون کا خامد فوت ہو چکا ہو اس کی عدت ہوتی ہے 4 مہینے 10 دن۔ وہ 4 مہینے 10 دن کسی انسانی ضرورت کے علاوہ گھر سے باہر نہیں جائے گی، تو عید نماز پڑھنے کے لیے جا سکتی ہے، لیکن وہ جائے گی اپنے عام گھریلو کپڑوں میں زیب و زینت کر کے، نئے کپڑے پرکشش کپڑے پہن کر تیار ہو کر نہیں جائے گی۔ عید پڑھنے جا سکتی ہے وہ عورت جو عدت میں ہے جس کا خامد فوت ہو چکا ہے۔ میں موجودہ دور حکومت میں مسلمان کو کس سیاسی جماعت کا ساتھ دینا چاہیے؟ عزیز بھائیو، جو سیاسی جماعت ملک کے ساتھ مخلص ہے، قوم کے ساتھ مخلص ہے، اسلام کے ساتھ مخلص ہے، مسلمان کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔
اگر آپ کہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں مخلص کون سی ہے، تو میں اللہ کے فضل سے آپ کو بتاتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ٹھیک، خلاصہ بیان ہو رہا ہے، جاری ہے، خلاصہ جاری ہے۔ ہاں جی جی ٹھیک۔ وہ سیاسی جماعت ہے تحریک اللہ اکبر، تحریک اللہ اکبر موجود ہے پاکستان میں اللہ کے فضل سے، جو اس وقت خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے، خدمت کا کام کر رہی ہے، لوگوں کو سحریاں بھی کروا رہی ہے، افطاریاں بھی کروا رہی ہے، اور لوگوں کے گھروں میں جو ہے نا وہ راشن بھی پہنچا رہی ہے۔ یہ والے لوگ ہیں جو قوم سے بھی مخلص ہیں، دین سے بھی مخلص ہیں، اور اللہ کے فضل سے سیاست کے میدان میں ہیں، سیاست کے میدان میں ہیں۔ یہ منافقوں والی سیاست نہیں کرنا چاہتے، نہ مفاد والی، نہ یہ خرید و فروخت والی، ہارس ٹریڈنگ والی، یہ لعنت بھیجتے ہیں ایسی سیاست پر۔ یہ سیاست کرنا چاہتے ہیں خدمت والی، انبیاء والی سیاست، جس سے انشاءاللہ قوم کا بھی فائدہ ہوگا، ملک کا بھی فائدہ ہوگا، اسلام کا بھی فائدہ ہوگا۔ یہ سیاست بھی عالم کفر کو برداشت نہیں ہے۔ اس سیاسی جماعت کا ساتھ دینا ہے، انشاءاللہ اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ کیا کرایہ پر دیے گئے مکان کی ملکیت اور کرایہ پر زکوٰۃ ہے یا پھر کرایہ پر ہے؟ بھئی کرائے کی کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس کی مالیت پر نہیں ہوتی، نہ گھر پر، نہ دکان پر، نہ گاڑی پر، نہ کوئی بھی چیز جو آپ رینٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں نا، اس کے رینٹ پر زکوٰۃ ہوتی ہے اگر وہ سال بھر آپ کے پاس پڑا رہتا ہے تو۔ اگر رینٹ آتا ہے اور ساتھ ساتھ استعمال ہوا جاتا ہے، بچتا ہی نہیں ہے، تو پھر نہ رینٹ پر زکوٰۃ ہے، نہ اس رینٹ والی چیز کی مالیت پر زکوٰۃ ہے۔ کیا روزہ نہ رکھنے والی عورت بعد میں روزہ رکھے گی یا فدیہ دے سکتی ہے؟ بھئی حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت، اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن فدیہ نہیں دے گی، وہ بعد میں روزہ رکھے گی۔ بیمار عورت وہ بھی چھوڑ سکتی ہے، وہ بھی بعد میں تندرست ہو کے روزہ رکھے گی۔ البتہ ایسی عورت جو دائمی بیمار ہے اور اس کے تندرست ہونے کی سرے سے امید ہے ہی نہیں، یا اتنی بری ہو گئی ہے کہ اب روزہ رکھنا اس کے بس میں نہیں رہا، یہ عورت فدیہ دے سکتی ہے، یہ عورت فدیہ دے سکتی ہے، فدیہ ہی دے گی، وہ روزہ تو اس کے بس کا ہوگی نہیں۔ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ عزیز بھائیو، 3 وجہوں سے سجدہ سہو ہوتا ہے۔ سہو کا معنی ہوتا ہے بھولنا، نماز میں بھول ہو جائے نا، تو اس بھول کی وجہ سے جو کمی ہوئی ہے اس کو دور کیا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ 2 سجدے کر کے، اس سجدے کا نام ہے سجدہ سہو۔ اگر ہو جائے نماز میں اضافہ، نماز میں کیا ہو جائے؟ بھول کر نماز زائد ہو جائے، کوئی چیز نماز میں زیادہ ہو جائے۔ میں مثال دیتا ہوں اس کی، ظہر کی نماز ہے یا عصر کی فرض نماز ہے، 4 پڑھنی تھی نا، ہم نے 2 پڑھ کر بھول کے سلام پھیر دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا، میں نے تو 4 رکعتیں پڑھنی تھی، 2 ہی پڑھ دی ہیں۔ اب اٹھ کر آپ مزید 2 پڑھیں گے، اٹھ کر کتنی پڑھیں گے؟ وہ 2 پہلی آپ کی ہو گئی ہیں، 2 اٹھ کر مزید پڑھیں گے۔ اس میں اضافہ ہوا کہ نہیں؟ کیا اضافہ ہوا بھلا؟ 1 سلام کی بجائے 2 سلام ہو گئے۔ 4 رکعتوں میں سلام کتنے ہوتے ہیں؟ 1، اور اس میں کتنے ہو گئے؟ 2 سلام ہو گئے، ہونا 1 تھا، یہ اضافہ ہو گیا۔ یا اضافے کی ایک مثال ہے، آپ 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور 5ویں رکعت بھی پڑھ لی، سجدے کرنے کے بعد آپ کو یاد آیا یہ تو میں نے 5ویں رکعت پڑھ لی ہے، اضافہ ہو گیا نا۔ تو ایسی صورت میں جب نماز میں اضافہ ہو جائے بھول کر، اتحیات پڑھی جاتی ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، دعا پڑھی جاتی ہے، اور پوری اتحیات درود شریف دعائیں پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر 2 سجدے کیے جاتے ہیں، دوسرے سجدے سے اٹھ کر فوراً پھر سلام پھیر دیا جاتا ہے دونوں طرف۔ یہ طریقہ ہے سجدہ سہو کا، جب نماز میں کیا ہو جائے؟ اضافہ ہو جائے۔ پورا تشہد پڑھنا ہے، دعائیں پڑھ کے سلام پھیر دینا ہے،
اور سلام پھیر کے پھر 2 سجدے کرنے ہیں اور دوسرے سجدے سے اٹھ کر فوراً پھر سلام پھیر دینا. سمجھ آ گئی؟ دوسری شکل ہے نماز میں کمی ہو گئی ہے. نماز میں کمی ہو گئی ہے. کمی کا مطلب ہے آپ نے 2 رکعتوں کے بعد ظہر یا عصر کی 2 رکعتوں کے بعد اتحیات بیٹھنا تھا، پہلا تشہد، بھول کر آپ کھڑے ہو گئے، تشہد ہی نہیں بیٹھے. کمی ہو گئی نا نماز میں. آپ کو کھڑے ہونے کے بعد یاد آیا کہ میں نے اتحیات نہیں بیٹھنا تھا، بھول گیا. تو ایسی صورت میں آپ نماز پوری کریں گے اور پورا تشہد پڑھ کے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کریں گے اور دوسرے سجدے سے اٹھ کر فوراً سلام پھیر دیں گے. نماز میں اضافے کی شکل میں سجدہ صاحب ہوتا ہے دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد، اور کمی کی صورت میں سجدہ صاحب ہوتا ہے دونوں طرف سلام پھیرنے سے پہلے. اور ایک شکل ہے بندہ نماز میں بھول گیا ہے، اس کو یاد نہیں ہے کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے، 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، 2 ہوئی ہیں یا 3 ہوئی ہیں، یا یاد ہی نہیں آ رہا. تو اب کیا کریں؟ اس میں بھی سجدہ صاحب ہوتا ہے. اس کی 2 شکلیں ہیں. اس کی 2 شکلیں ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں ایک صورت پر بندے کا غالب گمان ہے. مثلا 2-3 میں اس کو شک پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں 2 ہوئی ہیں یا 3 ہوئی ہیں، لیکن اس کا غالب گمان یہ ہے کہ 2 ہوئی ہیں، یا غالب گمان یہ ہے کہ 3 ہوئی ہیں. اگر اس کے پاس غالب گمان ہے تو وہ اپنے غالب گمان پر بنیاد رکھ کے نماز پوری پڑھے گا. 2 کا گمان ہے تو 2 اور پڑھ لے گا، 3 کا گمان ہے تو 1 اور پڑھ لے گا. غالب گمان پر بنیاد رکھ کر نماز پوری کرے گا اور سجدہ صاحب سلام پھیرنے کے بعد کرے گا، جس طرح اضافے کی شکل میں کیا جاتا ہے. اور اگر شک پڑا ہوا ہے لیکن غالب گمان کوئی نہیں ہے، وہ یہ بھی گمان ہے کہ 3 ہوئی ہیں، یہ بھی گمان ہے کہ 2 ہوئی ہیں، دونوں ہی برابر ہیں گمان، ترجیح کسی گمان کو نہیں ہے، ایسی صورت میں جو کم تعداد ہے اس کو بنیاد بنا کر نماز پوری کرے گا. وہ کم تعداد کون سی ہے؟ 2 کی. 2 سمجھے گا ہوئی ہیں، نماز پوری کرے گا اور نماز پوری کرنے کے بعد سلام سے پہلے سجدہ صاحب کرے گا، جس طرح کمی کی صورت میں ہوتا ہے. یہ 4 حالتیں ہیں نماز میں سجدہ صاحب کرنے کی جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں، جو بخاری میں، ابو داود میں موجود ہیں. کیا اگر کتا حفاظت کے لیے پالے تو بھی روزانہ 1 قرات نیکیاں کم ہوتی ہیں؟ بھئی گھر میں جس مقصد کے لیے بھی کتا پالیں گے آپ کی 1 قرات نہیں 2 قرات نیکیاں روزانہ کم ہوں گی. گھر میں جس مقصد کے لیے بھی پالیں گے 2 قرات نیکیاں کم ہوں گی. گھر میں کتا پالنے کی اجازت ہے ہی نہیں اسلام میں. کتا پالنے کی اجازت ہے 3 کاموں کے لیے صرف. ایک ہے فصل کی حفاظت کے لیے. آپ کا گھر ہے شہر میں اور آپ کی فصل ہے 2-3 کلومیٹر دور آپ کے گھر سے، آپ 24 گھنٹے اس فصل میں نہیں رہ سکتے، آپ نے نماز پڑھنے بھی آنا ہے اور بھی گھر کے کام ہیں، تو وہاں پر فصل کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا جائز ہے. اس کی اسلام نے اجازت دی ہے. گھر میں نہیں رکھنا، وہاں فصل پہ رکھنا ہے، ڈیرے پہ. دوسری صورت ہے گھر آپ کا شہر میں ہے، حویلی ہے آپ کی جانوروں کی شہر سے باہر، آپ نے جانور بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، گائیاں رکھی ہوئی ہیں، دودھ کا کاروبار ہے آپ کا، اور 24 گھنٹے حویلی میں رہنا بھی آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ مسلمان ہیں. مسلمان 24 گھنٹے حویلی میں نہیں رہ سکتا، اس نے مسجد میں جانا ہی جانا ہوتا ہے، فرض ہے اس پر. ہاں تو اب پیچھے ممکن ہے کوئی چور آ جائے، تو حفاظت کے لیے انہیں جانوروں کی حویلی میں، گھر میں نہیں. گھر میں جانور رکھے ہوئے ہیں پھر نہیں کتا رکھنا، حویلی میں رکھ سکتے ہیں جہاں رہائش آپ کی نہیں ہے. 2 غرضیں ہو گئی. تیسری غرض ہے آپ کا آمدنی کا ذریعہ ہے شکار، آپ شکاری ہیں، تو شکاری کتا کیا کر سکتے ہیں؟ رکھ سکتے ہیں شکار کے لیے. ان 3 کتوں کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتا پالا اس بندے کی 2 قرات نیکیاں روزانہ کے حساب سے اٹھتی چلی جائیں گی، کم ہوتی چلی جائیں گی. چوری اور ڈکیتی کی پیش نظر بینکوں میں رقم رکھنا جائز ہے یا ناجائز؟ عزیز بھائیوں، بڑی مرتبہ میں نے کہا کہ
बैंकों को सिर्फ ट्रांजैक्शन की हद तक इस्तेमाल करें, रकम रखने के लिए नहीं। चोरी डकैती अगर आपके मुकद्दर में लिखी हुई है ना, अल्लाह ने कि चोरी से आपका नुकसान होना है, वो पहले का लिख दिया हुआ है अल्लाह ने, तो वो होके रहना है, वो बैंक आपको उस नुकसान से नहीं बचा सकता। और अगर अल्लाह ने आपके मुकद्दर में चोरी लिखी नहीं है तो कोई चोर ऐसा ताकतवर नहीं पैदा हुआ जो आकर आपका माल चुरा के ले जाए। हाँ, अल्लाह पर भी ईमान होना चाहिए, कुछ बैंक पर नहीं सारा ईमान होना चाहिए। अगर बंदे के पास हवेली या डेरा वगैरह ना हो तो शिकारी कुत्ता घर में रख सकते हैं। हाँ, शिकारी कुत्ता फिर घर में रख सकता है। वैसे शिकार जाते हैं कुछ लोग दिनों में शिकार या असली होती है शिकार में, वो आमदन का जरिए नहीं, वैसे उनको ना वैसे एक शौक है, ये शिकार जायज़ है, वैसे कैसे? शिकार जायज़ है, वो आपकी आमदन का ज़रिया हो या आपका शौक़ हो, शिकार कर सकते हैं, शौक़ से भी कर सकते हैं, आमदन के ज़रिए के लिए भी कर सकते हैं। फ़िदिये की मिक़दार एक टाइम का एक मिस्कीन का खाना, एक टाइम का एक मिस्कीन का खाना। आप देखें जिस इलाके में वो बंदा रहता है जिसने फ़िदिया देना है, उस इलाके में औसतन एक बंदे का एक टाइम का खाना कितने का आता है, उतने पैसों के हिसाब से हिसाब लगा कर दे दें। ये मैंने इसलिए कहा है, इस्लामाबाद में महंगी हर चीज़, वहाँ पैसे ज़्यादा बनेंगे, किसी गांव में पैसे थोड़े बनेंगे। नहीं जायज़, ये अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा देखना जायज़ नहीं है भाई। इसमें शिरक भी है, इसमें बेपर्दा औरतें भी हैं, इसमें बहुत सारा झूठ भी है, इसमें तसव्वुफ़ का सबक भी पढ़ाया गया है। मुसलमानों को सूफ़ी बनाने का ये मिशन है, इसके अंदर बहुत सारी ख़राबियाँ हैं, गैर शरई काम है, इस वजह से देखना जायज़ नहीं है। दूसरी फिल्में देखते हैं तो वो भी नहीं देखनी, ये भी नहीं देखनी। वो उधर से इधर आने की बजाय मस्जिद में जाएं, कुरान पढ़ें। दस्तगीर ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। फ़ारसी में दस्त कहते हैं हाथ को। दस्त किसको कहते हैं? दस्त का माना है हाथ, और गीर का माना है पकड़ने वाला। डूबते का हाथ पकड़ने वाला, आ गई समझ दस्तगीर। सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका। तेरे को 10 मिनट टाइम लेना जो बच्ची इतला कर मसला सीखना। जी ठीक है। नमस्ते। सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु